لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم اللہ کعبہ اور بندہ سیریز کی پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں غار ثور کے سفر کی بات کریں گے کہ غار ثور وہ غار ہے جہاں ہجرت مدینہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ٹھہرے تھے اور وہاں 3 دن قیام کیا تھا. شروع سے ہی جب حج کے لیے گئے تو میری خواہش تھی کہ میں نے غار حرا کا سفر کرنا ہے اور غار حرا کے ساتھ غار ثور کا بھی سفر کرنا ہے. جنہوں نے غار حرا کا سفر میرا دیکھا اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی ہم نے سوچا کہ صبح سویرے نکلیں گے. میں اور میرے ساتھی جو شفیق الرحمان اور ایک بلال بھائی تھے دبئی سے آئے ہوئے، تو ہم تینوں نکلے غار ثور کے سفر کے لیے. صبح ہوٹل سے نکلے، ہمارا کبوتر چوک کے قریب جو ہوٹل تھا، اور صبح سویرے ہی 4 بجے ہم نے ٹیکسی کو لیا. ٹیکسی والا عرب تھا، اسے ہم نے کہا کہ جبل ثور لے کے جانا ہے. تو اس بیچارے کو آئیڈیا نہیں تھا، اس نے پہاڑوں کے سامنے ہمیں روک دیا اور کہا کہ ھذا جبل ثور، یہ جبل ثور ہے، اتریں. آپ نے کہاں اترنا ہے، آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہ آئی تو ہم نے اسے کہا کہ وی وانٹ ٹو گو اپ. بلال بھائی نے ذرا لمبا کر کے کہا وی وانٹ ٹو گو اپ. تو اس بیچارے کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی تھی. میں نے بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی سے بتانے کی کوشش کی کہ ہم تو غار ثور اس جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے، تو وہاں ہمارا جانے کا ارادہ ہے. پھر بعد میں وہ دوڑا گیا، کسی سے پوچھ کے آیا تو اس نے کہا جی ہاں یہ ہے. تو خیر وہ ہمیں اس جگہ پہ لے گیا جہاں سے سفر شروع ہوتا تھا. صبح سویرے ہم نے سفر شروع کیا غار ثور کا. تو ہمارا خیال تھا کہ غار ثور کے سفر میں اتنی صبح سویرے تو شاید ہی کوئی نکلے، مگر راستے میں ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ کرغزستان، ترکی، ایران، خاص کر ایران کے عبائے پہنے خواتین اور اچھے خاصے لوگ جو تھے صبح سویرے غار ثور کی تلاش میں سفر کر رہے تھے. تو ہم بھی ان میں شامل ہو گئے. ہم نے بھی چلنا شروع کیا. بلال بھائی اور شفیق الرحمان مجھے تسلی بھی دے رہے تھے، سہارا بھی دے رہے تھے. جہاں میرا سانس اکھڑتا وہ میرے ساتھ جاتے، مجھے پکڑ لیتے اور مجھے سہارا دے کے آگے چلاتے. مشکل سفر تھا اس وقت. ایک روحانیت طاری تھی کہ ہم ان پتھروں پہ چل رہے ہیں، ہم ان راستوں پہ چل رہے ہیں اور انہی راہوں پہ چل رہے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پڑے تھے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق چلے تھے. یہ وہ جگہ ہے جن پہاڑوں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا مقام دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دوڑے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 کلومیٹر تک آپ دوڑتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق جو یار غار مشہور ہیں، قرآن پاک میں بھی کہا کہ جب وہ پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ غار ثور کا سفر بڑا مقدس سفر تھا. تو میں نے جب ہم غار ثور کے بالکل سامنے ہانپتے کامتے لڑکھڑاتے پہنچ گئے تو بڑا ایک رکت طاری ہو گئی اور گردش ایام کا پہیہ چلنے لگا اور میں اس دور میں پہنچ گیا. اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہجرت کرنا ضروری ہے. کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس فلاں کی امانتیں ہیں، یعنی ہجرت بھی کر رہے ہیں، علاقہ چھوڑ بھی رہے ہیں، مگر امانتوں کا فکر ہے. رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، جیسے بھی حالات ہوں امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹانا ضروری ہیں. حضرت ابوبکر صدیق منہ اندھیرے ساتھ لیا، تیاری کا رات ہی کہہ دیا تھا. دشمنوں کے اجلاس جاری تھے، تیاریاں ہو رہی تھیں، دشمن اپنے مکر و فریب کا جال بچھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا، نعوذ باللہ، یہ ان کا تھا. مگر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے بہترین تدبیر کی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوچ کا حکم دیا. ابوبکر ساتھ ہیں، چلتے جا رہے ہیں. خیر البشر امام الانبیاء جب تھک جاتے ہیں تو آپ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے قربان کہ اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا. راستے میں جبل ثور منہ کھولے کھڑا ہے، آگے کا راستہ نہیں ہے. نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف انگلی کرتے ہیں، پہاڑ پھٹ جاتا ہے، آپ کو راستہ دے دیتا ہے. ثور کا پہاڑ اپنی قسمت پہ نازاں ہے. رات کا اندھیرا ابھی باقی ہے اور ہمیں صبح راستے میں مختلف ممالک کی عورتیں، مرد،
بوڑھے جوان مل رہے ہیں جو چلتے جا رہے ہیں، ان کے سانس دھونکنے کی طرح چل رہا ہے، مجھے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں، مگر اوپر جانا ضروری ہے، غار ثور تک پہنچنا ضروری ہے۔ 1.5-2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم آخر غار ثور کے اس دہانے پہ پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، جہاں آپ ٹھہرے تھے۔ غار ثور کے سامنے پہنچ کے گردش ایام کا پہیہ چلا، اور میں تصور کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار ثور کے قریب پہنچے ہیں۔ سردار جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، مگر ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی قسمت پہ نازاں ہیں، ادھر آ کے خوش ہیں، لیکن مضطرب اور پریشان بھی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی فکر نہیں ہے، انہیں حقیقی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کو کوئی غضن نہ پہنچے، آپ خیریت سے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے لگتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں توقف کریں، پہلے میں جاتا ہوں۔ اندر جا کر صفائی کرتے ہیں، ہاتھوں تاکہ کوئی نقصان دینے والی چیز نہ ہو، اس کو دیکھتا ہوں۔ اندر گئے، غار کی خوب صفائی کی، اپنی اشکوں سے صفائی کی، کوئی پتھر نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، غار کی خوب صفائی ہاتھوں سے پلکوں سے۔ اس غار کے نصیب جاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی 3 دن کے لیے قیام گاہ بستر بننے والی ہے۔ غار کو اچھی طریقے سے اپنی پلکوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی ہاتھوں سے صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آ گئے، بیٹھے ہیں، سستا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، اللہ نے آپ کو وہ درجہ دیا جو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کو پیار سے لٹاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زانو آپ کا تکیہ ہیں۔ ابوبکر صدیق اپنی قسمت پہ، اپنے نصیب پہ نازاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی جی کی خدمت کر رہے ہیں، نبی آخر الزماں آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں۔ کائنات اس وقت ٹھہری ہوئی ہے، کائنات کی ہر چیز کی خواہش ہے کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آ جائے۔ یہ نصیب کس کو ملتا ہے؟ مکڑی آ گئی ہے، مکڑی نے آتے ہی غار کے باہر جالا تن دیا ہے۔ کبوتری آئی، کبوتری آ کے انڈے دے گئی ہے، گھونسلہ پہلے سے تیار تھا۔ کھوج لگاتے لگاتے کافر غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں۔ مجھے ان کی چیم و گوئیاں یاد آ رہی ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکڑی کے جالے کو دیکھ کے، کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کبوتری کا گھونسلہ ہے جس میں انڈے ہیں، یہاں تو اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کی آہٹ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل فکر مند نہیں ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیار سے، محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے صدیق غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم غم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق مطمئن ہو گئے۔ غار میں کچھ سوراخ انہیں نظر آتے ہیں، ان کی اپنے تہبند سے، اپنی دھوتی سے کپڑا لے کر، کپڑا پھاڑ کر ان کو بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ بند ہونا رہ گیا ہے، تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق کے قربان کے کیسے جانثار ساتھی تھے، انہوں نے اپنی اس سوراخ پہ جو بند ہونا رہ گیا تھا اس پہ ایڑی رکھ لی ہے۔ اصل میں یہ سوراخ تھا، یہاں اس کے اندر ایک سانپ رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے جو ہی ایڑی رکھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ سخت تکلیف ہوئی، ایسے لگا کوئی موٹی سوئی چبھ گئی ہے، اصل میں سانپ انہیں کاٹ رہا تھا۔ انسان ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہے، زہر پھیلنے کا خدشہ ہے، برداشت کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، درد سے منہ لال ہو گیا، ضبط کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر کی ذات کے قربان کے یہ انہی کی شان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس قدر برداشت کر رہے ہیں۔ درد کی شدت سے ان آنسو نکل کر حضور انور کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق سخت تکلیف میں ہیں۔ پوچھتے ہیں، بتایا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب سانپ کے کانٹے کی جگہ پہ لگایا تو چند لمحوں میں زہر کا اثر و درد ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق شادمان ہو گئے، خوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی لگی، سانپ کے نصیب جاگ اٹھے۔ وہ سانپ جو غار میں رہ رہا تھا
وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے منتظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ ان کی زیارت کرے گا۔ سالوں سے وہ آمدید کا منتظر تھا، باہر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بھر کے دیدار کیا، اور پھر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام رہے تو باہر نہ آیا، مہمانوں کو تنگ نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کے ساتھ غار ثور میں 3 دن 3 راتیں قیام کیا۔ اللہ کے سہارے نکلے تھے، زیادہ راہ بھی نہ لیا تھا۔ یہاں کون کام آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا خاندان۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی جو ہے حضرت اسماء آپ کو کھانا پہنچاتی رہی۔ ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر دن بھر مشرکین کے درمیان رہتے اور باتوں کو نوٹ کرتے، وہ آپ کے بتاتے۔ میں تو ادھر ادھر دیکھنے، پہاڑوں کو تکنے میں مستغرق ہوں۔ ان عظیم پہاڑوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ ان پہاڑوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، جسم میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ ایک ایک پتھر کا لمس لے رہا ہوں۔ میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش پا کی تلاش میں ہوں۔ کچھ اور نہیں تو مجھے ان بکریوں کا نقش پا مل جائے جنہوں نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کیا، تاکہ میں اس کو آنکھوں میں بسا لوں، اپنے جسم کا حصہ بنا لوں۔ وہ مبارک گھڑی آخر آ گئی، وہ ساعت آ گئی جس کا سالوں سے انتظار تھا۔ جب سے بلاوا آیا تھا غار ثور آنے کی اور اس کا سفر کرنے کی آرزو تھی، ان پتھروں کا لمس لینے کی تمنا تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر لگا تھا، جس پہ آپ کے پاؤں لگے تھے۔ اللہ نے غار ثور تک پہنچا دیا۔ اب میں وہ جگہ، وہ مقام، وہ راہ، وہ راستہ، وہ پتھر جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یار غار گزرے، جہاں جہاں آپ کا جسد مبارک لگا، عین اس جگہ میں اس مقام پہ موجود ہوں۔ اللہ اللہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی گزرگاہ والے پتھروں سے جسم مس ہو رہا ہے۔ مجھے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، حضرت صدیق کے آنسو نظر آ رہے ہیں۔ وقت تھم گیا ہے، گھڑیاں رک گئی ہیں۔ میں تو یہاں آ کے اس غار میں مستغرق ہو گیا ہوں۔ میں خود یار غار بن گیا ہوں، عظیم غار کا مکین بن گیا ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ غار ثور میں میرا بسیرا ہے، یہ میرا مسکن ہے۔ میں غار کے ایک ایک انچ کو محفوظ کر رہا ہوں، اپنے جسم کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ میں غار ثور کا مکین ہوں۔ میں یہاں چیخنا چاہتا ہوں، ببانگ دہل اعلان کر چلنا چاہتا ہوں کہ میں ہوں، میں یار غار ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، میرا اپنا وجود گم ہو گیا ہے۔ میں ان ذرات میں شامل ہو کر فنا ہو گیا ہوں۔ میرے نصیب جاگ گئے ہیں۔ میں ان کروڑوں اربوں ذرات کا حصہ ہوں جن میں میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش پا شامل ہیں۔ میں خوشی سے سرشار ہوں۔ میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں مجھے مبارکباد دو، لوگوں مجھے دیکھو، میں کہاں ہوں؟ میں غار ثور میں ہوں۔ میں غار کو صاف کر رہا ہوں۔ اپنی پلکوں سے اس دنیا میں سب سے بڑی ہستی آ چکی ہے، اس غار میں قیام پذیر ہو گئی ہے۔ میں تصورات میں کھو گیا ہوں کہ پیچھے سے آنے والی آواز نے تصورات کی دنیا سے نکالا۔ جلدی کریں۔ درود شریف پڑھتے حضرت ابوبکر صدیق کو سلام پیش کرتے ہوئے دھڑکے دل کے ساتھ بیٹھ کر، جسم کو سمیٹ کر، آنکھوں میں 14 صدیوں پہلے کا منظر لا کر، خیالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو لا کر، عقیدت اور احترام سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے غار ثور میں داخل ہونے کی جسارت کی۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب قسم کی روحانیت، ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوا، رحمت اور برکت کا احساس ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ یا اللہ، میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کس پتھر پہ لیٹے تھے؟ حضرت بکر کی کون سی جگہ تھی؟ سانپ نے کس بل سے نکل کر کاٹا تھا؟ پتھروں کو بار بار چھوا، آنکھیں کھول کر بار بار غار کے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا۔ دل کر رہا تھا کہ وقت کی رفتار تھم جائے، سارے زائرین چلے جائیں، میں اکیلا رہ جاؤں، تنے تنہا غار ثور میں ایک ایک پتھر کو دیکھوں، اس کی ماہیت پر غور کروں، چپے چپے کو دیکھوں اور اس کو آنکھوں میں بسا لوں۔ ایک ایک لمحہ غار ثور میں جو گزر رہا ہے قیمتی ہے۔ ابھی تو چند سیکنڈ بھی نہ گزرے تھے کہ پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ غار ثور کے اندر جا کر دل کی جو کیفیت ہوئی، بدن میں جو سنسنی دوڑی، اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جوتے اتار لیے، آہستہ آہستہ بیٹھ کر، جسم کو سکیٹ کر، عقیدت سے، احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، یا اللہ وقت ٹھہر جائے، اندر ٹھہرنے کا زیادہ وقت مل جائے،
تاکہ میں اس غار کے گوشے گوشے کو آنکھوں میں بسا لوں، دماغ کے خانوں میں فٹ کر لوں۔ پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جلدی نکلیں، جلدی کریں، جلدی کریں، بہت لوگوں نے دیدار کرنا ہے۔ غار ثور کے ایک ایک پتھر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ یہ کتنے بانصیب پتھر ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ یہاں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیٹے تھے، آرام فرمایا تھا۔ ہر لمحے ہر گھڑی کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا۔ ان جیسا ساتھی، ان جیسا دوست حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میں تو یہاں آ کے غار ثور کے پتھروں کا حصہ بن گیا ہوں، میں تو اب ادھر ہی ہوں۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، آرام سے کہہ رہے ہیں باہر آ جاؤ، کچھ غصے سے بھی کہہ رہے ہیں یہ لوگ مجھے کیوں باہر نکالنا چاہتے ہو، میں تو غار ثور کا حصہ ہوں، میں تو غار ثور کا پتھر ہوں، مجھے کیسے کوئی غار ثور سے جدا کر سکتا ہے۔ آوازیں تیز ہو گئیں، غصے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اندر بیٹھا ابوبکر بھی کہنے لگا حاجی صاحب آپ چلے جائیں، کیسے جاؤں، میں تو غار ثور ہوں۔ بہرحال باہر نکلنا تھا، پتھروں پہ نظر ڈالے، عقیدت سے احترام سے رینگتے سرکتے پتھروں کا لمس لیتے باہر نکلنے کی جستجو کی۔ نکلنے کے لیے جسم کو سمیٹ کر سکیٹ کر بیٹھ کر آنا پڑتا ہے۔ اس وقت حد نگاہ تک پھیلا ہوا وسیع و عریض اونچا لمبا جبر ثور آنکھوں کے سامنے ہے۔ غار ثور کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں کھانے پینے اور استعمال کی ہر چیز ملتی ہے۔ بار بار ذہن اس دور کی طرف جا رہا ہے جب پہاڑ تھے، کوئی راستہ نہ تھا، دشمن پیچھے تھا، قریب پہنچ چکا تھا، قریب پہنچا تو اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابوبکر صدیق کے ساتھ رواں دواں ہیں، جبل ثور پر چڑھ کر ایسی جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں دشمن کی نظر نہ پڑے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بڑی، طاقت بھی بڑی، حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ، اللہ کی مدد، ابوبکر صدیق ہی یارغار ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ان کو آگے بھیج دیا۔ تو یوں ہمارا غار ثور سے واپسی ہوئی تو دھوپ چڑھ چکی تھی، سورج اپنی حدت سے چمک رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ دن کے اجالے کے ساتھ زائرین کی بڑی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ غار کے سامنے زائرین کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں۔ واپسی کا سفر شروع کرنے والے تھے کہ شفیق الرحمان بولے ایک اور بھی غار ہے جس کے متعلق شبہ ہے کہ شاید یہی اصلی غار ہو، لیکن اصلی غار ثور کا ہم سفر کر چکے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی تھی، اور وہاں کیسے پھر معجزات ہوئے، کیسے اللہ نے حفاظت کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی کہ لا تحزن، کہ میرے ساتھی، میرے یار غار، غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک